اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت کو میں نے پیچھے بھی تھوڑا سا پیچھے سبق میں بھی اینڈ میں اس کا خلاصہ کیا تھا، لیکن اس آیت کا تعلق اسی لیسن سے ہے، تو میں اسی وجہ سے میں تھوڑا سا اس پر دوبارہ سے بات کر رہی ہوں۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ یا ایو، یا حرف ندا کسی کو پکارنے کے لیے آتا ہے، اور الذین آمنوا کس کو پکارا جا رہا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو جب جس کو پکارا جاتا ہے اس کا نام ال سے شروع ہوتا ہے تو ایوہا صرف لگایا جاتا ہے بیچ میں، جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، صرف پڑھنے کی آسانی کے لیے اس کو لگایا جاتا ہے۔ تو یا ایوہا الذین، یا ایوہ الذین آمنوا۔ اور قرآن میں جہاں بھی کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے خطاب شروع کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار رہے ہیں اور ان سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہم اللہ کے فضل سے ہم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، تو گویا کہ ہم کو اس آیت پر اب ہمیں کچھ عمل کرنے کی بات آ رہی ہے، کچھ ہمارے غور و فکر کی بات آ رہی ہے۔ تو اس پر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، اس نیت سے کہ اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، تو ہمیں نہ صرف عزت سے کے ساتھ بلکہ توجہ کے ساتھ، بلکہ بہت ہی زیادہ احترام اور ادب اور خوشی کے ساتھ ان چیزوں کو سننا چاہیے۔ ویسے تو پورا قرآن بھی اللہ ہی کی کتاب ہے اور ہر قرآن کی ہر آیت کو ہمیں محبت سے، دلچسپی سے پڑھنا ہے، مگر جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا وہ پھر ہمیں عمل کے لیے بھی تیار ہونا ہے فوراً۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کلو، کھاؤ، اور کلو میں کھانا پینا سب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کھاؤ اور پیو من طیبات، طیبات میں سے۔ طیب کیا ہوتا ہے؟ طیب عربی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کے حواس میں بھی لذت یاب ہو، جیسے ایک چیز کو دیکھ کر چکھ کر خوشی بھی ہو انسان کو، اور انسان کا جسمانی اور روحانی طور پر اس سے لذت ملے، اس سے فائدہ ملے، پھر خوشگوار بھی ہو، پاک صاف بھی ہو، لذیذ بھی ہو، دیکھنے میں بھی اچھی ہو، ذائقے میں بھی پسندیدہ ہو، ایسی چیزوں کو طیب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ طیب کھانے کو ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو طیب ہر حلال چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں چیزیں، وہ ساری کی ساری طیب بھی ہیں۔ لیکن قرآن میں کبھی کبھی طیب اور حلال کو الگ الگ کہا جاتا ہے، اور کبھی جب اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں، جیسے یہاں فرمایا کہ اے ایمان والو حلال چیزوں کو کھاؤ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ طیب کو کھاؤ۔ تو یہاں پر ساتھ میں حلال، اس طیب کے معنی میں حلال شامل ہے، کیونکہ ہر دیکھنے والی اچھی چیز حلال نہیں ہو سکتی، لیکن ہر حلال چیز طیب بھی ہوتی ہے۔ تو صرف طیب میں اگر ہم عربی زبان میں بات کرتے ہوئے صرف طیب کہا جائے تو اس کا ضروری مطلب نہیں ہے کہ اس میں وہ ہر حلال چیز ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں طیب کا، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام حلال چیزوں کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ماں جو کہ رزقناکم، جو رزق دیا ہے ہم نے تم کو،
وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کا، ان اگر کنتم ہو تم، ایاہو صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، صرف حلال، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں ہی کھانی ہے، اور نہ صرف یہ، بیکاز اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ جب اللہ نے ہمیں حلال چیز کھانے کا حکم دیا، یہ بھی ہمارے لیے ایک شکر گزاری کی بات ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو چیزیں نقصان دہ ہیں اندرونی یا باہر کسی طرح بھی ہمارے عقل یا جسم کے لیے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو ان چیزوں کی سمجھ دی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں اور یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال حرام کا حکم دیا تو یہ بھی ایک شکر کی بات ہے۔ تو پھر کیا کرو، شکر کرو۔ اب شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر دل سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے اور عمل سے ہوتا ہے، کہ دل میں انسان کی یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا اللہ مجھے میرے فائدے کے لیے مجھے صرف حلال کھانے کو کہتا ہے، حلال کھانے کا حکم دیتا ہے۔ ورنہ انسان دیکھیں جو دین کو نہیں سمجھ رکھتے وہ حرام چیزوں کو کھاتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہے، بس وہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، ذائقے میں اچھی لگتی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں، مگر اس سے ان کا کیا نقصان اندر ہو رہا ہے وہ نہیں جانتے ہوتے۔ مگر اللہ کے فضل سے ہم ایک مسلمان اللہ کے فرما برداری میں حلال صرف کھاتا ہے تو اس کو صرف فائدہ مند چیزیں ملتی ہے۔ تو اللہ کا شکر دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ اور عمل سے کیسے شکر ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی فرما برداری خوش دلی سے کرے انسان، خوشی کے ساتھ اللہ کے حکم کو مانے، یہ اللہ کا عملی شکر ہے۔ تو آگے اب اللہ تعالیٰ حلال اور طیب کھانے کا حکم دے کے اب اس کی تفصیل بتا رہے ہیں اگلی آیت میں کہ کیا حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما، بے شک، اور انما حسر ہوتا ہے کہ بے شک یہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ انما حرم، حرام کیا ہے، علیکم تم پر، المیتتا تم پر مردار کو کھانا حرام کیا ہے۔ جو بھی جانور، چاہے وہ حلال جانور ہوتے ہیں، جیسے کہ گائے کا گوشت حلال ہے ہمارے لیے، بکری کا گوشت حلال ہے، لیکن یہ حلال جانور اگر ذبح کیے بغیر طبعی موت پر مر جاتے ہیں، کسی حادثے کے طور پر مر جاتے ہیں، تو پھر پہلے سے مرے ہوئے اگر ہیں تو اب ذبح نہیں کیا ان کو تو وہ حرام ہے ہمارے لیے۔ والدم، اور خون، اور خون کی تفصیل ہمیں سورہ الانعام میں ملتی ہے کہ خون کون سا حرام ہے۔ جب جانور کو ذبح کرتے وقت جب خون بہتا ہوا خون نکلتا ہے، جو اس کے جسم سے سارا خون نکلتا ہے، وہ خون انسان اس کو نہیں پی سکتا، اس کو نہیں استعمال کر سکتا، وہ خون حرام ہے۔ ہاں لیکن جب گوشت کے اندر بھی ظاہری بات ہے ہم گوشت لے کر آتے ہیں تو اس میں بھی خون ہوتا ہے، تھوڑا خون اس میں رہ جاتا ہے، تو وہ خون جو گوشت میں رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا انسان پر۔ لیکن جب ذبح کرتے وقت جب خون بہہ کر نکلتا ہے تو اس خون کو حرام کیا ہے اللہ نے، اور جہالت کے زمانے میں اس خون کو لوگ پی بھی لیتے تھے۔ تو خون حرام ہے، بہتا ہوا خون، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور گوشت کا، گوشت کس کا؟ خنزیر کا۔ تو خنزیر کا صرف گوشت ہی نہیں حرام ہوتا، پورا خنزیر کے اس کی کھال بھی حرام ہوتی ہے، اس کی باڈی کی ہر چیز ہمارے لیے حرام ہوتی ہے۔ اور خنزیر میں اس کے یہ ناپاک جانور ہے، اور اس کے کھانے سے انسان کے اندر بری خصلتیں آتی ہیں اور اس سے نقصان ہوتا ہے انسان کو، اس لیے اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، قرآن نہیں پڑھتے، وہ اس برائی کو نہیں سمجھتے اور وہ اس کو کھانے میں کوئی برائی نہیں بلکہ شوق سے کھاتے ہیں۔ تو خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما، اور جو، اوہلا جس کو پکارا گیا، بھی
ساتھ لی غیر اللہ، لی واسطے، غیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا گیا تو وہ جانور بھی انسان مسلمان کے لیے حرام ہے. اور غیر اللہ کے لیے کرنے کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں جہالت میں جو بہت سے مشرکین بتوں کے نام پر جا کر بت کو خوش کرنے کے لیے، کسی اپنے بنائے ہوئے خدا کو خوش کرنے کے لیے جانور کو یا تو اس کو ذبح کرتے یعنی قربان کر دیتے تھے، یا پھر اس کو بتوں کے نام پر کر دیتے تھے اور پھر اس کو خود استعمال نہیں کرتے تھے کہ اب یہ ہم پر حرام ہے، یہ جانور اب یہ کسی بت کے نام پر ہے، تو پھر ایسے جانور کو وہ خود نہیں کھاتے تھے. تو وہ تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی بت کے نام پر انسان کو جائز ہی نہیں ہے کہ کرے اللہ کے سوا. اللہ کے نام پر ہی ہمیں جانور کو ذبح کرنا ہے. لیکن اگر کسی ہمارے جاننے والے نے، غیر مسلم نے ایسا کوئی گوشت کیا ہے، کسی بزرگ کسی کے نام کی نیت، کسی کے کیا کہتے ہیں نظر مان کے کسی مرے ہوئے کی بارے میں جیسے کہ کرتے ہیں کسی مزار پر جا کر کسی کے نام پر جو نیاز دیتے ہیں، تو ایسا سب کھانا، ایسے جانور کا کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے. تو جس کو اللہ کے سوا، ہمیں وہ جانور ہمارے لیے حلال ہے جس کو حلال کرتے وقت، جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو. اگر کسی اور کا نام لیا گیا ہے، کسی اور کی رضا کے لیے، کسی اور کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تو یہ حلال ہے، حرام ہے ہمارے لیے. پھر اب میں اتنی تفسیر کر دیتی ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 4 چیزیں حرام بتائی. ایک تو مردار کا کھانا، چاہے وہ مردار گلا گھونٹ کے کوئی جانور مر گیا، کہ طبعی بیمار ہو کے مر گیا، یا گر کر مر گیا، یا کسی دوسرے جانور سے لڑ کر مر گیا، تو ایسے تمام جانور جو پہلے سے مر چکے ہیں، اب ہم ان کو دیکھ کر ہم کہیں کہ اب مر تو گیا ہے، اب اس کو کھا لے، تو ہم نہیں کھا سکتے. اچھا، پھر بہتا ہوا خون، اور پھر خنزیر اور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ ساری چیزیں 4 چیزیں حرام ہیں. لیکن صرف یہ 4 چیزیں ہی حرام نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف ایسے کہا کہ صرف یہ 4 چیزیں اللہ نے حرام کی ہے. تو یہ صرف کا لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ آیت جو ہے، اس کے آگے پیچھے کی آیت اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین نے بہت سے حلال جانوروں کو حرام کر دیا تھا. یعنی ان کی رسومات کیا تھی کہ کسی جانور کے کان پر چیر لیتے تھے کان، اور کہتے تھے یہ فلاں بت کے نام پر ہم نے کر دیا. اب وہ جانور ان کے لیے حرام ہو جاتا تھا. تو اب چونکہ یہ رسم و رواج مسلمانوں نے دیکھے تھے جہالت میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر مسلمان ہوئے، تو چونکہ پہلے سے ان جانوروں کو کھانا ان کو پتہ تھا کہ یہ جانور ہم نہیں کھا سکتے، تو اب ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اس کو تم اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر سے کراہت دور کرنے کے لیے کہ حرام صرف وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے، کسی اور کے کہنے پر کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، یہ سمجھانے کے لیے. باقی ہمیں جو ہے حلال حرام کی باقی تفصیل کے لیے ہمیں حدیث کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ حدیث کے لحاظ سے، قرآن کے لحاظ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو حلال اور حرام کے احکامات کی تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلامی شریعت میں اصل کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بندوں کے لیے حلال رکھی ہے جب تک کہ قرآن اور حدیث سے کہیں سے ہمیں دلیل میں بتا نہ دیا جائے کہ یہ چیز نہیں کھانی، یہ حرام ہے. ورنہ ہر چیز
اپنی اصل کے لحاظ سے حلال ہے. اور اس کی دلیل کہاں ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت 29 میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اللہ نے تمہارے لیے زمین میں ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ زمین میں ہر فائدہ مند چیز اللہ نے انسانوں کے لیے رکھی ہے. تو گویا ہم عام قاعدہ یہ ہے کہ ہم زمین کی ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے اس چیز کے استعمال سے منع کر دیا جائے. تو اب یہ تو قاعدہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو حرام چیزیں ہیں ان کی، جو اللہ نے جو حرام کی ہے اس کی آیات قرآن میں کہاں کہاں ہے. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں 4 چیزوں کے نام لیے ہیں اللہ نے: خنزیر کا گوشت، خون، مردار اور غیر اللہ کا ذبیحہ. پھر سورہ المائدہ نمبر 3 میں اللہ نے یہی 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن مردار کی تفصیل بتائی کہ مردار کیا ہوتا ہے. یہاں پر صرف میتہ کہا ہے. تو سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے میتہ کی تفصیل بتائی کہ وہ سارے جانور جو حادثاتی موت مر گئے ہو یا طبعی موت مر گئے ہو، تو وہ سب کے سب گلا گھٹ گیا ہو کسی کا اور وہ مر گیا ہو، یا وہ اوپر سے اونچائی سے گر کے مر گیا ہو، یہ سارے جانور حرام ہیں. پھر بعد میں اس کو ہم نہیں کھا سکتے. پھر سورہ نحل میں بھی انہی 4 چیزوں کا ذکر کیا. اور تو خلاصہ کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اصل شریعت میں ہم جانتے ہیں کہ صرف 4 چیزوں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں حرام ہیں ہمارے لیے. تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار لوگو، اللہ کے قرآن کی طرح اللہ نے مجھے بھی احکامات دیے ہیں. جو چیزیں اللہ کے رسول نے حرام کی ہیں وہ اللہ ہی کی حرام کی ہوئی ہیں. گویا حدیث بھی ہمارے لیے اتنی حجت ہے جتنی قرآن سے. یعنی قرآن میں اگر ہمیں کوئی حلال حرام کا حکم دیا گیا یا حدیث میں دیا گیا، ہمارے لیے دونوں کی اہمیت برابر ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا قرآن میں جو بات ہے وہ تو ٹھیک ہے، حدیث کا یہ ہے کہ چاہے تو مان لو چاہے تو نہ مانو، لیکن یہ نظریہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا ہی اس مقصد سے تاکہ وہ اپنے دین، ہم اللہ کے دین کی تشریح کر کے، وضاحت کر کے ہمیں بتائے. تو بہت سے احکامات ہیں، ان کی تفصیل صرف ہمیں حدیث سے ہی ملتی ہے، جبھی ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، قرآن میں کئی بار کہا، مگر نماز کا طریقہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا. تو اگر ہم حدیث کو نہ مانیں تو پھر ہمیں نماز اور روزہ کے بھی تفصیلات نہ معلوم ہو. تو اسی طرح حلال حرام میں بھی ہمیں حدیث سے بھی معلومات ملتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کے لیے قاعدہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا وہ تمام جانور جو کچلی سے شکار کرتے ہیں، یعنی کہ کچلی سے شکار کا کیا مطلب ہے؟ وہ جانور جن کے 2 سائڈوں پر جو نوکیلے لمبے دانت ہوتے ہیں ان کو کچلی کہتے ہیں، جس سے جانور وحشی جانور جو ہے وہ اپنے شکار کو پکڑتے ہیں. تو جیسے بلی ہے یا شیر ہے، چیتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ان کی کچلی ہوتی ہے، ان کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کو پکڑتے ہیں. اور ایسے تمام جانور ہمارے لیے حرام ہے. جبکہ گائے، بکرا، ان کے کچلی نہیں ہوتی، ان کے ایسے نوکیلے دانت دونوں سائڈ پر نہیں ہوتے. پھر وہ تمام پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے، جیسے باز ہے، چیل ہے، یہ سب ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ وہ پنجوں سے، ان کے پنجوں میں ناخن ہوتے ہیں اور جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کو پکڑتے ہیں. تو اس کے علاوہ حدیث میں 2 خون حلال ہیں. وہ 2 خون کیا ہیں؟ کلیجی اور تلی. دیکھیں کلیجی اور تلی 2 ایسی چیزیں، اس میں مسلسل خون نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر ہم صرف قرآن کے اس سے دیکھیں تو بہتا ہوا خون ہے اس کے اندر، لیکن یہ دونوں حلال چیزیں ہیں، اس کو کھایا جاتا ہے. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر گھریلو گدھا اور کتا حدیث کے ذریعے سے ہمیں منع کر دیا کہ گدھا، دیکھیں گدھے کی کچلی کے دانت نہیں ہوتے، نوکیلے دانت نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی حرام جانور ہے ہمارے لیے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح کتا بھی حرام ہے. اچھا، پھر
حلال اور حرام کا ہماری شریعت میں جو علماء، ہمارے جو میجورٹی آف علماء نے جو قوانین بنائے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ آ گیا کہ قرآن سے جو حرام حلال پتہ چلا، جو چیزیں حرام پتہ چلی، جو حدیث سے حرام حلال پتہ چلی. اس کے علاوہ کچھ حلال اور حرام کام ایسے ہوتے ہیں جن کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ملتی، مگر اسلامی معاشرہ ایسی چیزوں کو نجس اور ناپاک سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری شریعت میں اس بات کو رکھا ہے کہ اگر پورا اسلامی معاشرہ ایک چیز کو ناپسند کرتا ہے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے ناجائز ہو جاتا ہے. تو اگر حلال حرام کا ہمیں قرآن اور حدیث میں دلیل نہیں ملی، لیکن اسلامی معاشرے میں اس چیز کو نہیں استعمال کیا جاتا، تو پھر وہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے، نجس اور ناپاک سمجھا جاتا ہے، تو پھر وہ کام بھی حرام ہے. اس کے علاوہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم خبائث. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے حلال اچھی چیزیں، یہ طیبات چیزیں حلال کرتا ہے اور خبیث چیزیں یعنی کہ نجس چیزوں کو حرام کرتا ہے. تو اگر ہمارا پورا معاشرہ اس کو نجس سمجھتا ہے کسی کام کو، تو وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ چوتھا قانون یہ ہے کہ مشابہات یعنی کچھ ایسی چیزیں جس میں ہمیں قرآن حدیث میں جو رہنمائی نہیں ملتی ہے، نہ اسلامی معاشرے میں اس کا کوئی وہ ہے کہ معاشرہ اس کو خبیث یا پاک سمجھتا ہو، لیکن کچھ شکوک ہو ان میں، ہمیں نہ پتہ ہو، اور کچھ عجیب چیزیں ہو جو کہ واضح نہ ہو ہم پر، تو اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں حدیث یہ ہے، متشابہات چیزوں کے بارے میں جو شک والی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ اس کو کریں نہ کریں، جائز ہے نہیں جائز ہے، تو حدیث میں ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امر متشابہات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزیں بھی اللہ نے واضح کر دی، حرام بھی واضح ہو جاتی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں شک ہوتا ہے، متشابہات ہوتی ہیں، تو پھر ان کو انسان کیا کرے کہ ایسی درمیان والی چیزیں جو جس میں انسان کو شک ہے جس کام کے کرنے میں کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں، مگر علم اس کو نہیں ہے، تو انسان اپنا دین اور اپنی عزت بچانے کے لیے متشابہات سے اس وقت تک رک جائے جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے. کیونکہ شک والی کام کرنے جس میں شک ہے کہ شاید اللہ کے پسندیدہ ہیں یا اللہ کے ناراض کرنے والے ہیں، پسندیدہ تو نہیں لیکن جو ناراض کرنے والے چیزوں میں جب ہمیں شک ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، جیسے ہماری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اگر کوئی چرواہا کسی اور کی چراگاہ کے پاس اپنی بکریوں کو لے جائے گا اور وہاں چرائے گا، تو ممکن ہے کہ بکریاں تو جانور ہے اور ان کو سمجھ نہیں ہوتی، اور وہ اس کسی اور کی ملکیت میں چلے جائیں گے اور اس سے وہاں سے اس کے باغات اور کھیتوں میں سے بگاڑ کر دیں گے، وہاں سے چرنا شروع کر دیں گے، تو چرواہا مشکل میں آ جائے گا، کیونکہ کوئی مالک یہ نہیں پسند کرے گا کہ اس کے باغ میں جا کر کسی اور کی بکری آ کے تباہی کر دے. تو پھر جو آدمی، مطلب یہ ہے کہ چرواہے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی کے باغ کے پاس جا کے اپنی بکریوں کو چرائے گا تو بکریاں کچھ نہ کچھ اندر چلی جائیں گی اور وہ بکرے پر پھر چرواہے پر الزام آئے گا اور اس کو نقصان پورا کرنا پڑے گا. تو اسی طرح انسان جو ہے اللہ کے ممنوع چیزوں کو اس طرح سمجھے کہ جہاں پر اگر حرام کام کا شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ کام اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، تو انسان اسی طرح احتیاط کرے جیسے چرواہے کو کہا گیا کہ تم کسی کی ملکیت کی طرف نہ جاؤ. تو اللہ کا حرام اور حلال جو ہے یہ اللہ کی باؤنڈریز ہے، تو اللہ کی باؤنڈریز میں اس طرح تم لاپرواہی نہ کرو کہ اگر شک بھی ہے پھر بھی تم نے اس کام میں چلے گئے، کیونکہ باؤنڈریز پھر اگر تم نے توڑی تو پھر تم ذمہ دار ہو جاؤ گے. تو یہ حلال و حرام کا قاعدہ ہے. اس خلاصے کے قاعدے سے ہمیں خلاصہ کیا ہے اس قاعدے کا کہ قرآن میں جس چیزوں کا حرام کہا وہ حرام ہے، حدیث کے قواعد سے ہمیں جو چیزیں حرام پتہ چلی وہ حرام ہے، اسلامی معاشرے میں جس چیز کو خبیث کہا گیا
ناپاک کہا گیا اس کو حرام ہے ہمارے لیے، اور جو چیزیں شک والی ہیں، جو کام شک والے ہیں کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، تو اس سے احتیاط کرنی ہے ہم کو، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے ایک آیت پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ، یہ قانون آپ کے لیے حلال حرام کا قانون واضح ہو گیا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ حرام چیزیں اللہ نے بتا دیا، فرما رہے ہیں کہ فمن، پر جو اضطر، مجبور کیا گیا، غیر باغن، مگر وہ رغبت کرنے والا نہ ہو، ولا، اور نہ عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا، تو نہ اسم، کوئی گناہ، علیہ، اس پر۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں اگر آ جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، بس حرام ہی کی چوائس ہے۔ جیسے ایک انسان کہیں ایسے ڈیزرٹ ایریا میں چلا گیا جہاں کچھ نہیں ہے، اور اس کو جان بچانے کے لیے اب کچھ کھانا ہے، تو صرف حرام چیز ہی موجود ہے وہاں پر۔ اب یا تو جان بچا لے یا حرام کھا کے، یا پھر اپنی جان کو گنوا دے۔ تو ایسے میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ انسان حرام کھا کے اپنی جان بچا لے، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ اس کے دل میں رغبت نہ ہو، کہ خواہش نہ ہو اس حرام کو کھانے کی، نہ اس کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی حد سے بڑھ جائے کہ وہ خوب جی بھر بھر کے انجوائے کر رہا ہے اور مزے سے کھا رہا ہے، نہیں، بس اس کے دل میں کراہت ہو کہ یہ چیز میں حرام چیزیں مگر میں نہیں کھاؤں گا تو میری جان چلی جائے گی، تو انسان اس کو اگر لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو کوئی قید کر لیتا ہے غیر مسلم، اور اس کو بہت زیادہ اذیت کر کے کہتا ہے کہ تمہاری جان لے لوں گا اگر تم کلمہ کفر نہیں کہو گے تو، اور ایمان سے تم اپنے ایمان سے انکار نہیں کرو گے، تو اب ایسے میں وہ کفر کا کلمہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں مسلمان نہیں ہوں، میں اپنا اسلام چھوڑتا ہوں۔ تو یہ مجبوری کے حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے یہاں تک بھی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اللہ کی رخصتیں جو ہے نا، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی رخصتیں انسان قبول کرے، اس میں یہ نہ سوچے کہ نہیں میں بہت ہی اعلیٰ مقام ہوں، میں تو چاہے مر جاؤں مگر میں حرام نہ کھاؤں۔ تو اگر وقت ضرورت ایسی سچویشن ہے اور کر لیتا ہے انسان تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کی جان کی حرمت ہے، انسان کی جان کی قیمت ہے، اللہ نے اس کو جان اللہ کا تحفہ دیا ہوا تحفہ ہے، اس کی حفاظت کرنا بھی اس پر فرض ہے۔ لیکن کبھی ایسی سچویشن میں جب انسان مثال کے طور پر اگر کوئی بادشاہ ہے، کوئی حکمران ہے، وہ تمام لوگوں پر پابندی لگاتا ہے کہ سب کے سب مسلمانوں کو اپنا اسلام چھوڑنا پڑے گا ورنہ میں جان لے لوں گا۔ اب ایسے میں کسی کو پکڑتا ہے ایک کو اور نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے کہ میں اس آدمی کی جان لے لوں گا اگر یہ کفر کا کلمہ نہیں کہتا، اور باقی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہی ان کے ساتھ بھی ہونا ہے اگر، تو اس وقت انسان اپنے اسلام کی عظمت کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں جان لینا ہے تو اللہ کی دی ہوئی جانیں لے لو، مگر میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا، میں حرام کام نہیں کروں گا، تو اس وقت اس ہمت سے دوسروں کو بھی ہمت آئے گی اور تمام لوگ اس ایمان کی قدر کریں گے، تو یہ عظیمت کہلاتا ہے، یعنی کہ رخصت کا راستہ چھوڑا اس نے اور بلندی اور عظیمت کا راستہ اپنایا۔ لیکن ہمیشہ عظیمت نہیں ہوتی، وہ حالات دیکھ کر انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، خاص حالات میں انسان اللہ کی رخصتوں کو چھوڑ کر پورا کام کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے نہیں نہ تو میں عصر نماز کبھی نہیں کروں گا، میں رمضان کے روزے سفر میں بھی نہیں چھوڑوں گا، میں کوئی رخصت نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ میرا تو ایمان بہت زیادہ ہے، یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کی رخصتیں اللہ کا انعام ہے بندوں پر، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے اپنی جان دے دی مگر کفر کا کلمہ نہیں کہا، تو وہ عظیمت کا راستہ تھا کہ اس وقت اسلام کو سر بلند کرنا تھا، اور اس وقت ایسی مثالیں
کفر کا منہ کو نیچا کر دکھاتی تھی اور مسلمانوں کو ہمت دیتی تھی کہ ہمارا ایمان قیمتی چیز ہے. تو انسان کو خاص حالات میں عزیمت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے اور عام حالات میں اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کا اگر ایسی مجبوری آ گئی کہ حرام قبول کرنا ہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ اگر انسان مجبوری کی حالت میں کچھ حرام کھا لے گا تو اللہ اس کی پکڑ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, مگر ظاہری بات ہے کہ انسان کہے کہ یہ اپنی مرضی چلائے. بعض اوقات بعض لوگ اپنی مرضی سے غیر مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں, پھر کہتے ہیں جو کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اب ہمیں ذبیحہ کھانا ضروری نہیں ہے, ہمیں ہر جگہ پر ذبیحہ تو ملتا نہیں ہے, ہمیں دور جا کے لینا پڑتا ہے, تو ہم کو سب الاؤڈ ہے اس لیے کہ ہم مجبور ہیں. نہیں, یہ مجبوری نہیں ہے. اسی طرح انسان تیمم کا حکم ہے کہ مجبوری میں تیمم کرے, پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے. اب انسان کہے میں تو اپنی آفس میں کام کرتی ہوں تو وہاں پر باتھ روم میں تو مجھے سب کے سامنے وضو کرنا اچھا نہیں لگتا تو میں تیمم کرتی ہوں, تو یہ رخصت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس تیمم کی یہ اجازت اس لیے اجازت نہیں دی ہے. تو اس طرح کی اپنی مرضی سے مجبوری نہیں ڈھونڈنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا مجبوری ہے, لیکن صحیح معنوں میں وہ مجبوری ہو جس پہ انسان کو کرنا پڑے, وہ مجبور ہو کے کر لے. ٹھیک ہے, پھر ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما جو انزل اللہ نے نازل فرمایا من الکتاب کتاب میں, ویشترون اور وہ لے لیتے ہیں بھی ساتھ اس کے ثمنن قیمت قلیلاً تھوڑی سی, اولئک یہی لوگ ما یاکلون جو یہ نہیں کھا رہے بلکہ کیا فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نہیں ڈال رہے مگر کیا الا النار آگ ڈال رہے, یعنی کہ وہ اپنے لیے عذاب کما رہے ہیں. ولا اور نہ یکلمہم اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا, یعنی کہ آخرت میں اللہ اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا ایسے لوگوں پر جنہوں نے حق کو جانتے ہوئے بھی حق کو چھپایا ہوگا. اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم, بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. تو یہاں پر چونکہ یہ آیات ہمیں پیچھے سے میں نے بتایا کہ پیچھے سے ان کا تعلق ہے, تو چونکہ یہودی علماء اپنے عوام سے حلال و حرام چھپاتے تھے, اپنی مرضی سے وہ حلال و حرام کے فتوے دیتے تھے کہ کسی امیر نے پیسے دے دیے تو اس کے پسند کا فتویٰ دے دیا, کسی بھی مصلحت سے وہ اپنی پسند کے لوگوں کی پسند کے فتوے دے دیتے تھے اور اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے. تو یہ بات, اور اگر آج مسلمان کے علماء بھی ایسے کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا حق چھپا رہے ہیں اور ان کا بہت بڑا اللہ اس سے ناراض ہے. ایسے لوگوں کی سزا بہت بری ہے کہ یہ لوگ جس کمائی کے لیے جس فائدے کے لیے اللہ کے حرام اور حلال میں تبدیلی کر رہے ہیں وہ سمجھ لیں وہ فائدہ ان کے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. وہ فائدہ نہیں کر رہے بلکہ آگ ڈال رہے ہیں اپنے پیٹ میں, اور اللہ آخرت میں ان سے اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا, ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کو جہنم میں ڈالے گا. تو یہ ہمیشہ کا علیم دردناک عذاب میں ڈالے گا اللہ. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بھی آج بہت سے ایسے علماء ہیں جو کہ دین کو چھوٹے چھوٹے فائدوں سے ایسے حلال کو حرام اور اللہ کے قوانین کو بدل دیتے ہیں. خاص طور سے جیسے ایسے لوگ ٹی وی میں آتے ہیں اور پھر بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں.
تو یہ بہت خطرے کا کام کر رہے ہیں یہ، بیکاز اللہ نے بہت بڑی اس سے وعید دی ہے، بہت دھمکی ہے بہت بڑی۔ اولئک یہی لوگ، الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا خرید لی۔ اشتروا کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لے لینا، تو انہوں نے گمراہی خرید لی اپنے لیے اور ہدایت چھوڑ دی، ہدایت کے بدلے اپنے لیے گمراہی لے لی، اور عذاب لے لیا اپنے لیے بالمغفرہ، مغفرت اللہ کی حاصل کرنے کے بجائے اپنے لیے عذاب کا سزا، آگ کی سزا لے لی۔ فما تو نہ اسبرا، فما تو جو کتنا زیادہ ہے، اسبرا صبر، ہم ان کا، علی النار آگ پر۔ یہ فما اسبرا یہ تعجب کا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تعجب سے فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کتنی جرت ہے، کتنا ان کو آگ کے بارے میں، یہ آگ کو ترجیح دے رہے ہیں اتنی چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، کتنی دلیری ہے ان کے اندر کہ اللہ کی ہمیشہ کی سزا کو قبول کر رہے ہیں اور دنیا کے چھوٹے سے فائدے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکا، بے شک یہ انا کے بوجہ اس کے، اللہ نزل الحق، نزل الکتاب، اللہ نے نازل فرمائی الکتاب بالحق، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، لفی البتہ میں، شقاق بدبختی میں، بعید دور کی ہے، بدبختی میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق بیان کیا اپنی کتابوں میں، اور جو لوگ اپنے فائدے کے لیے اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر گروہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ایک گروہ کچھ اور سمجھتا ہے دین کو، دوسرا گروہ دین کو کچھ اور سمجھتا ہے، اور پھر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ اپنی مرضی سے اس طرح کے فتوے دیکھ کے دین میں اختلافات کرتے ہیں، تو ان کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی ضد اور خود پسندی، اپنے نفس کی خواہشات کے لیے یہ کر کے اتنا دور چلے گئے گناہوں میں کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ اب ان کو جو اتنا بڑا گناہ کر لے وہ کہ اللہ کی کتابوں میں، اللہ کے احکامات میں تبدیلی کرے، تو پھر وہ اتنے دور چلے گئے گمراہی میں کہ اب وہ ان کو ہدایت کا راستہ نظر بھی نہیں آتا، وہ بعید دور کی گمراہی میں چلے گئے کہ اب ان کو ہدایت ملنا اب ناممکن ہو گیا، اب مشکل ہو گیا ان کے لیے ہدایت کے راستے پر آنا۔ کیونکہ جب انسان گناہ میں اتنا وہ ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، تو جتنے گناہ کرتا رہتا ہے اتنا اس کے نفس پر، اس کے دل پر کالے نقطے لگتے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اس سختی کے بعد وہ انسان کبھی ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتا، کیونکہ انسان کے اللہ کے طرف آنے کے لیے انسان کے دل میں نرمی ہونی چاہیے۔ اس کی جب نرمی ہوتی ہے تو کسی کی نصیحت آپ کو کام آتی ہے، لیکن اب اتنا سخت دل ہو گیا، گناہ کرتے کرتے اتنا ڈھیٹ ہو گیا انسان کہ اب کسی کے واعظ و نصیحت بھی اب اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیسا، نہیں ہے، البرا نیکی، ان یہ کہ تولو تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق مشرق کی طرف، والمغرب اور مغرب کی طرف، تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ تو یہ کوئی نیکی کا معیار یہ نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے کہ ولیکن لیکن البرا نیکی وہ ہے من جو آمنا ایمان لے آیا باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت پر، والملائکتی اور فرشتوں پر،
اور کتابوں پر، والنبیونا اور انبیاء پر، نبیوں پر، وآتا اور دے المال مال، اعلی حبہ مال کی محبت کے باوجود وہ اللہ کے نام پر مال کو صدقہ کرے. کہاں صدقہ کرے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں میں. پہلے رشتہ داروں کا نام لیا کیونکہ رشتہ داروں کو بعض اوقات دینا مشکل ہوتا ہے. رشتہ دار بعض اوقات ہم سے اچھا تعلق نہیں کرتے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اکثر دل میں ہمارے غصہ بھی ہوتا ہے، تو رشتہ داروں کو دینا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ نے رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے رکھا ہے. تو جب انسان صدقہ کرتا ہے اور رشتہ داروں کو دیتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صلح رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا. تو ذوی القربہ کو، الیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، فی الرقاب گردنیں چھڑانے میں، اور وقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دے، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے عہد کو، اذا عاہدوا جب کبھی بھی وہ وعدہ کرے، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء بأساء جو ہوتی ہے وہ تنگ دستی ہوتی ہے، یعنی کہ مالی تنگی، ٹھیک ہے، والضراء تکلیف اور بیماریاں اور جسمانی تنگی، وحین الباس اور جنگ کے وقت، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ، هم المتقون وہ تقوی والے ہیں. یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو آیت البر کہا جاتا ہے، اور بر ہوتی ہے نیکی. تو نیکی کی تعریف اللہ نے یہاں پر واضح فرمائی ہے. اور اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ جب قبلے کی تبدیلی ہوئی، جب آپ نے سورہ بقرہ میں جب سیکنڈ پارے کے شروع میں جانا کہ جب تبدیلی ہوئی تھی تو یہود و نصارہ نے، مشرکین نے بہت شور مچایا تھا، اور مسلمان بھی کچھ جو تھے، بہت سے مسلمان بھی دل ان کے اندر سے کبیدہ ہو رہے تھے، کبیدہ خاطر ہو رہے تھے، آپس میں چیمو گوئیاں ہو رہی تھی کہ یہ کیوں ایسا ہوا، پہلے ہم کیوں اس طرف پڑھ رہے تھے، اب کیوں پڑھ رہے ہیں، دوسری طرف کر رہے ہیں منہ. جو کہ مشرکین اور یہود کے طعنوں سے وہ بھی گھبرا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایسے حالات میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ یہ تو اللہ کا حکم تھا قبلے کا، اور اصل چیز اللہ کی فرما برداری ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ساری سمتیں اللہ کی ہیں. تو تم مشرق میں منہ کرو تو کوئی بڑے عالم، بڑے نیک باز نہیں بن جاتے، نہ مغرب میں اور نہ کسی بھی طرف رخ پھیرنے سے کوئی بڑائی نہیں ہے. اصل بڑائی یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا اور تم اسی کو پورا کر دو. تو اصل تعلق اس کا، اس آیت کا اس سے ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ بتایا ہمیں اس آیت میں کہ نیکی اصل قبلہ ڈائریکشن تو صرف ایک مرکزیت کے لیے ہوتا ہے، کہ اجتماعیت، کہ اس مسلمانوں کی اجتماعیت ہے یہ اس میں. لیکن اصل نیکی کیا ہے کہ جو عقائد اور ایمان بتائے گئے تم کو، وہ اس پر ایمان رکھنا، جو عقائد تم کو بتائے گئے ہیں اس پر ایمان رکھنا، اور ان اعمال و اخلاق کو اپنانا جس کی تاکید تم کو فرمائی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ عقیدہ بھی بتا دیا تم کو کس سے فائدہ ہوگا، اور وہ اعمال بھی بتائے. تو سب سے پہلے ہم ایک ون بائی ون دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر سب سے پہلے کہ نیکی کیا ہے، کہ تم نیکی یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی کیا ہے، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان. نمبر 1 اللہ پر ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان اللہ کو نہیں مانتا اور پھر بڑے بڑے نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے اور وہ نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک اعمال وہی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دے دیا. تو اللہ پر ایمان کیسا کا کیا مطلب ہے
کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو تمام عیب سے پاک ماننا، اور اللہ کی قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو بھی صفات ہمیں بتائی گئی ان کو ایز اٹ از ماننا، ان کی نہ اپنی مرضی کے معنی نکالنا، نہ ان کے اپنی مرضی سے تفسیر کرنا۔ جو اللہ کے صفات ہم کو بتا دی گئی کہ یہ صفت ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ غفور ہے، تو جو ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ صفات سمجھائی گئی اسی پر ہمیں ماننا ہے۔ پھر آخرت پر ایمان، تو آخرت پر ایمان میں حشر نشر، جنت دوزخ، حساب آخر کا، یہ ساری چیزوں پر یقین ہونا کہ ہاں یہ برحق ہے، یہ ہونا ہے۔ پھر ملائکہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان کہ یہ اللہ کے فرشتے کا وجود ہے، اور اللہ ان فرشتوں کے ذریعے پیغمبروں کو وحی بھیجتا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کائنات کے اور ذمہ داریاں بھی دیتا ہے، اور فرشتے پاک مخلوق ہے، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکتاب، تو کتابوں کے بارے میں کیا ایمان رکھنا ہے کہ تمام کتابیں، آسمانی کتابیں صداقت پر ایمان رکھتی ہے، اللہ نے ان کو صداقت کے ساتھ پیغمبروں کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر کتاب کے بعد انبیاء، تو انبیاء پر یقین کیا جائے کہ انبیاء وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے مبعوث کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے ان کو ماننا اور ان کی رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایمانیات کے ساتھ دوسرے اعمال بھی کچھ بتائے، وہ اعمال میں کیا بتایا یہاں پر کہ آت المال علی حبہ، مال کی محبت ہو دل میں، اس کے باوجود مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، تو یہ اس سے انسان نیکی کو پاتا ہے، کیونکہ پارہ 4 میں ہم پڑھیں گے لن تنالوا البر حتی، پھر اس کے بعد بتایا کہ تم اپنی جو پسندیدہ چیز ہو اس کو اللہ کے نام پر تم جب تک صدقہ نہیں کرو گے، جب تک تم جو ہو نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ تو گویا انسان جب اللہ کی رضامندی کے لیے بڑی سے بڑی مالی قربانی بھی اس کو بوجھ نہ لگے۔ پھر کیسے خرچ کیسے کرنا ہے، رشتہ داروں کو سب سے پہلے دینا ہے، اور میں نے جیسے سمجھایا کہ رشتہ داروں سے چاہے دل خراب بھی ہو، چاہے وہ ہم سے اچھا سلوک بھی نہ کرتے ہو، مگر ان کو دینا یہ ہمارے لیے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو اگر ہم صرف اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو پھر ہم رشتہ داروں کو پہلے ترجیح دیں، اس سے ہمیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ یتیموں کو، تو یتیموں کی بڑی اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری شریعت میں، کہ جن بچوں کے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ نہیں ہے تو اب اسلامی معاشرہ ان کا ذمہ دار ہے، ان کو بھوکا پیاسا ننگا نہ رہنے دے، ان کے حفاظت کرے اور ان کے مال کی بھی حفاظت کرے، ان سے بے ایمانی کر کے ان کا مال نہ لے لے۔ مساکین، اور مساکین کے ساتھ، اور مسکین وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی ضرورات، اس کے پاس کچھ مال ہو لیکن وہ پھر بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ ہم سے مانگے چاہے نہ مانگے، ان کے حالات دیکھ کر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ حالات ہمیں مسکین کی کب پتہ چلیں گے، جب ہم اپنے معاشرے میں آنکھیں کھول کر چلیں گے کہ کون لوگ کس تکلیف میں ہیں۔ پھر ابن السبیل، مسافر، چونکہ مسافر چاہے امیر و غریب ہو لیکن سفر میں بعض اوقات وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے، تو اس کی ضرورت کا خیال رکھنا مسافر کا یہ بھی نیکی ہے۔ پھر وسائلی، اور مانگنے والے، اگر کوئی مجبور ہو کے مانگ ہی لے ہم سے تو پھر اس سے 1000 سوال نہیں کرنے، اس کی چھان بین میں بالکل اندر تک نہیں جانا کہ اب یہ ضرورت مند ہے یا نہیں، وہ اللہ کے نام پر ہم سے سوال کر رہا ہے تو ہم اللہ کا بھروسہ کر کے اگر ہم اس کو کچھ دے سکتے ہیں تو دے دیں، نہیں دے سکتے تو اس سے اچھے انداز میں اس سے معذرت کر لیں، مگر اس کو تانا نہ دے، اس کی چھان بین میں زمین آسمان کو کریت کے نہ رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ پھر وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، تو
اب گردن غلام آزاد کرنا تو اب ہمارے معاشرے میں فی الحال نہیں ہے، تو کسی قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی مدد کرنا بھی اس میں شامل آ جاتا ہے کہ اس سے قرض کا بوجھ ہٹا دے اس سے، یا قیدیوں کو چھڑانے میں اس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ وقامت الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ ویسے تو فرض عبادات میں حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ کا یہاں ذکر کیوں کیا ہے خاص طور سے کہ اس لیے نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ آپ زکوٰۃ، آپ کے مال میں اللہ نے بندوں کا حق رکھا ہے تو وہ فرض زکوٰۃ اس کا حق ادا کرتی ہے۔ پھر وعدہ پورے کرنے والے، جب بھی وعدہ کرے تو ایک مومن کے لیے وعدہ پورا کرنا، چاہے بندوں سے کیا ہے چاہے اللہ سے ہے، وعدوں کی بہت اہمیت ہے، تو وعدے پورے کرنا۔ پھر صابرین، صبر کرنے والے، چاہے وہ مالی طور پر خود تنگی میں ہو تو صبر کرے، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہو تو صبر کرے، چاہے وہ جنگی حالات میں ہو تو صبر کرے۔ اور صبر کیا ہے کہ انسان نازیبا باتیں نہ کرے، اللہ کی قدر پر اعتراضات نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں یہ بیماری دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں تنگی دی، اس طرح کی باتیں نہ کرے، شکر کرے، دعا کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اولئک، یہی لوگ، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنا ایمان۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو پھر یہ سارے کام کر کے اپنے ایمان کی گواہی دے دیا، اپنے ایمان کو عملی طور پر سچ ثابت کر دیا۔ اولئک، اور یہی لوگ ہم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ تقوی والے ہیں، اور جو تقوی والے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ہدایت بھی انہی کو ملنی ہے اس کتاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں سے بنائے، آمین۔